السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اور رمضان تو اب جانے والے ہیں، تو دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو وقت آ رہا ہے مشکل ترین، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھتے ہیں، آمین ثم آمین۔ اور یہ جو ہوا اور وبا چل رہی ہے، مشکل گھڑی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں ہم سب کو تو خیر والا ہمارے ساتھ معاملہ کر دیں، آمین ثم آمین۔ سب کو اللہ رزق مل جائے، سب لوگوں کو بچا لے اللہ تعالیٰ کرونا سے، اور جو بھی جہاں جہاں بیمار ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو محفوظ رکھ، آمین ثم آمین۔ خیر، تو سننے میں آ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن لگنے والا ہے، تو جی یہ کافی مشکل ہے، اور سب دعائیں مانگ رہے ہیں جو ڈیلی ویجرز ہیں، جن کے گھر میں روز تھوڑے تھوڑے پیسے آتے ہیں کہ وہ لوگ روٹی کھا سکیں، تو اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے خیر کرے، اور کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی سب کے لیے خیر والے معاملے کرے، کیونکہ اگر ہم کسی کے لیے بھلائی مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری لیے بھی آسانیاں ان شاء اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ میرے جو دماغ میں ایک چھوٹی سی ایک چیز تھی جو میں نے سوچا کہ لائک اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس ساری اماؤں کے لیے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ تھی کہ بیبی، جو چھوٹا سا بیبی ہوتا ہے جو کہ ہماری گود میں آتا ہے، جب ہم اس کو پیدا ہو جاتا ہے، وہ الحمدللہ سب خیریت سے، ٹھیک ہے؟ تو مین ٹاپک یہ ہے کہ بیبی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم مطلب معاملات ہیں، مشکلات ہیں، اب بیبی آ جائے گا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بلیو یو می، بیبی آ جائے گا تو اصل کہانی تب سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ابھی تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے معاملات، مسئلے ہوتے بھی ہیں لوگوں کے ساتھ، نہیں بھی ہوتے کچھ لوگوں کے ساتھ، جو بھی ہے وہ وقت گزر جاتا ہے، لیکن جو اصل کہانی بیبی کے الحمدللہ اس دنیا میں آنے کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے نا، وہی اصل کہانی ہے ایکچولی۔ وہ کہانی یہ ہے کہ بیبی الحمدللہ آ گیا، اب آپ اس کو فیڈنگ ایشوز، ڈائپر ایشوز، کلوتھس ایشوز، اتنے سارے مسئلے ہیں کہ اس کا کوئی بھی جوٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا، آپ اس کو لکھ کے نہیں رکھ سکتے، آپ کو نہیں پتا آگے کیا سین ہے۔ برپ ایشوز، سلیپنگ ایشوز، کرائنگ ایشوز، پھر بجٹ ایشوز، اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، طبیعت خراب ہو گئی، الٹی کر رہا ہے بچہ، موشن کر رہا ہے بچہ، اب گرمیاں آ رہی ہیں تو اس کے کپڑے لے کر آؤ، اب سردیاں آ رہی ہیں تو اس کے کپڑے لے کر آؤ، تو اس کو کون سا ڈائپر لگانا ہے، تو کون سی ریش کی کریم لگانی ہے، تو باہر جانا ہے تو کون سے کپڑے ہونے چاہیے، لڑکا ہے تو کیا، لڑکی ہے تو کیا، اور پھر کھانے کا خیال، جب چھوٹا ہے تو اگر آپ اس کو فارمولا دے رہے ہو، کمبینیشن فیڈ دے رہے ہو، تو وہ سب کچھ کیسے چلے گا۔ تو یہ بہت لمبی کہانی ہے فار می۔ مجھے بہت آسان لگتا تھا کہ چلو جی بچہ آ گیا، بیبی الحمدللہ آ گیا اس دنیا میں، اب تھنگز آر ویری ایزی، تھنگز آر ناٹ، ایکچولی ناٹ۔ آپ کی اصل کہانی، آپ کی پریکٹیکل لائف تبھی سے شروع ہوتی ہے۔ تو جتنے بھی فیشل اور پارلر اور سیلونس کے آپ کو چکر لگانے ہیں، اور جتنی بھی شاپنگیں کرنی ہیں وہ سب کر لیجئے، کیونکہ انشاءاللہ آپ کی بیبی آنے کے بعد تو خیر ہوگی۔ اگر آپ میرے جیسی اماں ہوں گی جس کو بیبی کو بھی مطلب میں اپنی 1 مہینے کی بچی، مطلب 2 مہینے کی بچی کو بھی لے کے بازاروں میں، مطلب لائک اٹس نارمل، اب بیبی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہم جائیں گے نہیں، ہم گھومیں گے نہیں، ہم پھریں گے نہیں، ہم سب کچھ کریں گے، اوکے؟ یہ اسپرٹ ہماری ختم نہیں ہونی چاہیے، کریں گے ہم سب کچھ، انسان سب کچھ کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے ایکچولی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے۔ اب کیا کریں، اپنا خیال رکھیں، آپ ایک اماں ہیں، آپ ایک ماں ہیں، بہو ہیں، بیٹی ہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، کھانا کھائیں، اچھا سوچیں۔ پھر جو ڈپریشنز ہوتے ہیں، پوسٹ پارٹم ڈپریشن، جو کہ پرانی امائیں نہیں مانتی اس بات کو، لیکن جو نئی جنریشن ہے وہ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے مانتی ہے کہ واٹ از دیٹ، واٹ از لائک دیٹ، اور اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو جہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں کہ سارے جو معاملات ہیں اس کے لیے ہمارا خیر، اللہ تعالیٰ سے ہم سب سے پہلے یہ دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ زندگی صحت سلامتی کے ساتھ ہمیں اولاد دینا، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس اچھا خاصا
बेहतरीन सा बैंक बैलेंस तो होना ही चाहिए, इतना पैसा हो कि हमारी जो छोटा सा पाला सा बेबी है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, ना उसके डायपर लेने में कोई मसला हो, ना डायपर लेने में कोई इशू हो, ना उसके कपड़े लेने में कोई मसला हो, ना डॉक्टर के पास जाने में कोई मसला हो, ना खाने पीने में कोई मसला हो, ना। चले यहाँ से शुरू करते हैं। बेबी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें सबसे पहले क्या खरीदनी है, उसके फीडर, उसके कपड़े, उसके नैपकिन्स, और ठीक है, फिर उसके आपको कपड़े धोने हैं, काम बहुत सारे हैं। सबसे पहली दुआ अल्लाह ताला सबको औलाद दे, आमीन सब आमीन, और हमारी औलाद को हमारे लिए हमारी आंखों की ठंडक बनाए, आमीन। लेकिन ये जो मामलात है ना, जो कि नहीं समझते लोग, मुझे भी नहीं पता था, बट व्हेन आई गॉट इनटू दिस ड्राइव तब मुझे पता चला कि हाँ जी क्या मामलात हैं। तो खैर उसके बाद क्या हुआ कि बस आपने कपड़े ख़रीदे, फिर कपड़े छोटे हो गए। पहले की अम्मा मैंने भी बहुत सारे कपड़े अपने बेबी के लिए ख़रीदे थे, लेकिन फिर बाद में वो विद इन अ फ्यू मंथ्स, मतलब विद इन 2 to 3 months वो छोटे हो गए। इट डिपेंड्स ऑन ब्रांड्स ऑल्सो। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो कपड़े लंबा चलेंगे, लेकिन अगर आपने ज़्यादा ब्रांडेड नहीं लिए, सेल्स भी आती हैं, आप उससे भी ले सकते हो। बाकी इट्स अपॉन योर लक, ओके। बाकी बच्चे का नसीब है, औलाद अल्लाह सबको दे रहा है तो उसका नसीब अल्लाह इंशाल्लाह प्यारा ही बनाएगा। खैर तो ये सारे मामलात हैं। फिर आपको अपने आप को तो आप देख ही नहीं सकते, उसको तो आप भूल जाओ। आपकी रातों की नींद है वो तो आपको आनी ही नहीं है, आप रात में सो ही नहीं सकते, भूल जाओ अपनी नींद को। उसके बाद सो आप सकते नहीं हो, ठीक है। फिर आप सुबह उठे, आपको मूड स्विंग्स होंगे, फिर बेबी के हिसाब से चलो, फिर बेबी की बर्थ, फिर बेबी की पॉटी पिशी, तो बहुत सारे मामलात हैं।